چڑیاں۔ یوں تو دنیا میں کئی چڑی مار ہوتے ہیں، مگر ان کی قدر و منزلت کوئی ان کے چاہنے والوں سے پوچھے۔ باقی پرندوں کے جیسے ان کے سر پر ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ارے رکیں، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ان کے سروں پر ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں؟ ارے نہیں جناب، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا ایک عدد سر ہوتا ہے، یہ موصوفہ ٹانگیں بھی رکھتی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ پروں کی بھی مالکہ ہوتی ہے۔ چڑیاں بے شمار رنگوں میں پائی جاتی ہیں، مگر کچھ تو یوں رنگ بدلتی ہیں کہ الامان۔ یہاں میری مراد اس چمبے کی چڑیا سے ہے جو یہ کہتے پائی جاتی ہے کہ باب العصا اڑ جانا۔ یہ چڑیا جب اڑ کر کسی اور کے آنگن میں جاتی ہے تو دفعتاً شیرنی بن جاتی ہے۔ وزارت تحفظ شہریات نے اس بارے الرٹ بھی جاری کر رکھا ہے کہ اس چڑیا کی کھال میں چھپی شیرنی سے خبردار رہیں۔ بہت سے مرد حضرات اس چڑیا سے متاثر پائے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ مثل تو ضرور سن رکھی ہوگی کہ شرم کس چڑیا کا نام ہے جو مرد کو آئے، یعنی مرد کی جان کو جو پہلے دن شرماتی لجاتی آتی ہے وہ یقیناً کسی چمبے کی چڑیا نہ ہے۔ یہ محاورہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ گویا جب یہ آپ کی زندگی کا کھیت اجاڑ چکی ہوں تو پچھتانے کا فائدہ در حقیقت نہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ ان نام نہاد چڑیوں سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ جان بچی 100 لاکھوں پائے۔ ان سب باتوں کے برعکس جس معصوم سے پرندے کے نام سے عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، وہ دراصل انتہائی بے ضرر معصوم سا چھوٹا سا پرندہ ہے۔ پیاری سی چوں کی آواز ہے، کسی شیرنی کی دھاڑ نہیں۔ چھوٹے ننھے کیڑے مکوڑے، گرا پڑا دانہ دنکا کھا کر گزر بسر کرتی ہے۔ ان کی خوراک شوہروں کا سر اور جیب نہ ہے۔ ہر وقت اپنے شوہروں کی کم مائیگی کے رونے نہیں رویا کرتی۔ چڑیاں تقریباً تمام بر اعظموں پر پائی جاتی ہیں، مگر پاکستان اور ہندوستان کی طرح لوگوں کو چڑیوں کے چمبے کے نام سے بیوقوف نہیں بنایا جاتا۔ مگر اس نام نہاد چڑیا کی جسمانی حیثیت کچھ بھی ہو، تباہی کا حجم ایک سا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس چڑیا کا رنگ کچھ بھی رہا ہو، مگر موقع پاتے ہی یہ یوں رنگ بدلتی ہے کہ گرگٹ بھی شرما جائے۔ آخر میں آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مضمون کو اپنی چڑیوں کی پہنچ سے دور رکھیں، بلکہ بھلائی اسی میں ہے اسے پڑھ کر ضائع کر دیں، وگرنہ لکھاری سنگین نتائج کا ذمہ ہرگز لینے کو تیار نہیں۔